دکھائی نہیں دیتا ہے، ممبر والے خطرے میں ہیں، ایسی مجمع میں ایسے گرے پڑے، خدا کی قسم لوگ ہوں گے جن کا اللہ کے ساتھ تھا، ان کے وجہ سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے جماعت کی نماز ضروری ہے۔ فرماتے جماعت کی نماز میں ایک آدمی کی بھی نماز قبول ہو جائے تو ایک کی برکت سے اللہ سب کی قبول کرے۔ وہ فضائل حج میں ہے، ایک اللہ والے تھے، حج پر گئے تو دیکھے، خواب میں دیکھا کہ فرشتے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اس سال کتنے حاجی آئے؟ 6 لاکھ۔ کتنوں کا قبول ہوا؟ 6 کا۔ جب اٹھے تو سارا دن روتے تھے، 6 لاکھ میں میرا نمبر 6 میں کہاں ہو۔ دوبارہ رات سو گیا تو خواب دیکھا، وہی فرشتے پوچھ رہے کتنے حاجی آئے ہیں؟ 6 لاکھ۔ کتنوں کی قبول ہوئی؟ 6 کے برکت سے اللہ نے 6 لاکھ کا قبول کیا۔ یہ بھی فضائل صدقات میں، فضائل اعمال میں حدیث سے بہت پیارے حدیث ہے۔ یعنی ایک صحابی کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دین کے نہایت تقویت دینے والی چیز میں، تھوڑی نہیں، نہایت تو بالکل آخری درجہ، نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تو دین دنیا دونوں کے فلاح کو پہنچے۔ تمہیں دین کے نہایت تقویت دینے والی، تمہاری دین کو انتہائی تقویت پہنچائے، اور تو دین دنیا دونوں کے کامیابی، فلاح کامیابی کو کہتے۔ علیک بمجالس اہل ذکر سے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دینی مجالس اختیار کرنا، دینی ماحول میں بیٹھنا، دینداروں کے پاس بیٹھنا، تم بغیر سوچے ان کا رنگ تم پر چڑھے گا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ عبد الوہاب صاحب میران شاہ میں اجتماع ہوا، ابھی سن مجھے یاد نہیں، 15 سال یا 20 سال پہلے، یہ حالات اس وقت نہیں تھی میران شاہ کا۔ پھر ہنگو میں اجتماع تھا، ہنگو میں آیا، وہ کہتے میران شاہ میں کاروبار تجارت کا ایسا زور شور تھا کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بازار میں کوئی چیز خرید۔ پھر دوسرا مثال دیا ہنگو مرکز میں کہ ایک آدمی 10 دن ایک جگہ اعتکاف کرتا ہے، 10 دن ایک جگہ اعتکاف میں بیٹھا رہتا ہے، رمضان میں 10 دن، تو وہاں سے جب اٹھ گیا ایک گنہگار آدمی کو لے کر کے وہاں بیٹھاؤ تو وہ اس جگہ میں بیٹھنے سے اس کے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہوا، عبادت ہوا، وہ مکان کا اثر بھی اس آدمی پر پڑے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بازاروں میں جانا منع نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام بھی بازاروں میں جاتے تھے، لیکن بازار میں سارا دن گزارنا، نبی علیہ السلام سلمان فارسی رضم سے کہتے اے سلمان ان لوگوں میں سے نہیں ہو جاؤ جو بازار کو سویرے جاتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں، بازار میں شیطان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بدترین جگہ ہیں۔ شیطان کو جب آسمانوں سے وہ اتارا گیا تو اس نے کہا میرا نشستگاہ کہوں گے، فرمایا بازار ہے۔ اور نبیوں کی نشستگاہیں کہاں تھی؟ المساجد و مجالس الانبیاء، نبی جو تھے وہ مسجدوں میں بیٹھا، مسجد میں وہی اثرات۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ابھی پرانے ساتھی بھی کیا کرے، ہم خود بھی نیکم میں ہیں، رائیونڈ میں 8 گھنٹے روزانہ مسجد میں، لیکن مسجد میں جاؤ 30 آدمی 4 مہینے والے 2-3 بیٹے ہوتے ہیں، باقی دوربین میں بھی نظر نہیں آتے، اور کہتے ہیں کہ پریشانیاں دور ہو جائے۔ یہ میرے پیارے بھائیوں دیکھو، یہ مذاکرے شکل ہے۔ بقول مفتی زین العابدین سے 1000 مرتبہ بھی قسم اٹھایا جاتا ہے کہ پریشانیاں مال سے حل نہیں ہوں گے، جو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے راستہ بتایا، اسی سے حل ہوں گے۔ من قصر فی العمل ابتلاہ اللہ بالہم، جو عمل میں سستی کرے گا، کمی کرے گا، عمل کو ضائع کرے گا، اللہ پاک کی طرف سے پریشانیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔
اذا قصر العبد فی العمل ابتلاہ اللہ بالہم، ایسا جب انسان عمل میں عمل کو چھوڑ جاتا ہے ہاں اور دنیا کی مصروفیت میں ایسا لگ جاتا ہے. عجیب ملفوظ ہے مولانا الیاس رحمت، پتہ نہیں ان باپ اور بیٹے کو اللہ نے کیسے الفاظ سلجھائے تھے. مولانا یوسف مولانا الیاس رحمت، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے امتوں کے جو پہلے امتی گزری ہے ان کے گمراہ ہونے کا کوئی خاص سبب اور وجہ ہوتی تھی. کوئی کسی سبب سے گمراہ ہو گئے، کوئی کسی وجہ سے، مختلف اسباب تھے. اس وقت اس امت کے دین سے دور ہونے کے سب سے بڑی وجہ، جو امت دین سے دور ہے اور غلط راستے پر جا رہی، دو چیزیں ہیں. ایک دنیا میں شدت انہماک، یعنی دنیا میں ایسا لگا ہے کہ نہ کھانے کا وقت نہ نماز کا وقت. اور ایک پہلی چیز یہ بتائی، اپنی دینی اعتبار سے اپنے آپ کو پورا سمجھتے، دین تو میرا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، حلال کماتا ہوں، کسی کو زیادہ اور کیا چاہتے. اپنی دینی حالت پر قناعت اور دنیا میں شدت انہماک، یہ دو چیزیں اس وقت مسلمانوں کی دین سے دور ہونے کا ذریعہ ہے. پھر فرماتے یہ اشغال اور تعلقات، مصروفیت اور بیوی باپ لوگوں کے ساتھ تعلقات، اس وقت کے ارباب من دون اللہ اور بتانے نو بن گئے، نئے بت بن گئے. مشرکین مکہ کے بت اور تھے، یہ نئے بت ہے جو اپنے موجودگی میں کسی دوسرے طرح توجہ کرنے کے روادار نہیں. پھر فرماتے ہیں یہ اشغال اور تعلقات دل کے ساتھ ایسے چسپان ہو چکے، لکا سریش ہو سارا کاغذ کو لگا، ایسے چسپان ہو چکے کہ نیک عمل کا اثر دل میں داخل ہونے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا دریچہ بھی نہیں جاتا ہے، بالکل کوئی سوراخ بھی نہیں ہے کہ نیک عمل کا اثر اندر دل میں، وہ دل کے بلائی حصے سے ٹکرا کر چلا جاتا. اس لیے مولانا الیاس بڑے زور سے کہ ان بتوں کی گرفتار سے عارضی طور پر نکلنا چاہیے. یہ نکلنا اس لیے نیک عمل کا ایک نور ہوتا ہے دل، لیکن چونکہ ہمارے دلوں پر ایسا خول چڑھا ہوا ہے دنیا کی چیزوں کا، وہ محسوس نہیں، وہ اثر نہیں کرتا. تو میرے پیارے بھائیو، اللہ ہم سب کو معاف کرے. تبلیغ میں عام لوگوں کا یہ سیدھا سادہ کام ہے، اس میں اتنا نہ علم ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے. تبلیغ کے 6 نمبر جو ہے یہ سمندر ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، یہ صحیح ہے، لیکن پوری دین پر چلنے کی قوت اس سے پیدا ہے. اس کے بغیر پوری دین پر چلنے کی قوت، ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قیمت نہیں رکھتا. اور ایمان یقین نہیں بناؤ تو 3 نقصانات ہوں گے مولانا یوسف رحمت. عمل پر استقامت نصیب نہیں ہوگی. جب عمل پر یقین نہیں ہوگا کہ اس سے مجھے کامیابی ملے گی، عمل کرے گا چند دن پھر چھوڑے گا. عمل دوسرا، عمل قبول نہیں ہوگا. عمل تیسرا، عمل پر ثمرہ مرتب نہیں ہوگا. ثمرہ مانا وہ عمل پر جو وعدے ہوئے ہیں، جیسے جو آدمی رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس گھر میں ہرگز فاقہ نہیں، یہ پڑھے گا بھی لیکن اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا اگر یقین میں کمی ہے، اس کو یہ فائدہ نہیں ملے گا. پہلا بنیاد تو کلمہ ہے. بہت کمی ہے، بنیاد یہاں سے خراب ہے کہ آج مولانا پلن پوری صاحب جن لوگوں نے دیکھا ہوگا اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرماتے تھے کہ ہر زمانے میں بھاری اکثریت کو یہ دھوکہ لگا تھا. ہر زمانے میں بھاری، تھوڑی نہیں بہت زیادہ. فرعون قارون ان کو بھی لگا تھا، اور اس زمانے میں کروڑوں انسانوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ زندگی ملک و مال سے بنتی. زبان پر کہتے زندگی اللہ بناتے، لیکن دل میں بت، خدا کی قسم ممبر پر بات کرنا آسان ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ. مال چلا جاتا ہے تو دل چلا جاتا ہے، عمل ضائع ہوتا ہے تو پریشانی نہیں ہوتی.
کروڑوں انسانوں کو یہ مخالطہ لگا ہے کہ ہاں زندگی کس چیز سے بنتی ہے؟ ملک و مال سے بنتی. ہر زمانے میں یہ اکبری اکثریت، قارون کو بھی، فرعون کو بھی. لیکن اللہ نے بتایا کہ وہ ملک مال والے کامیاب نہیں ہوئے. اعمال والوں کو اللہ نے چمکایا ہے ہر زمانے. اعمال والوں جو صحیح عمل والے تھے اللہ نے ان کو چمکایا ہے. سارا قرآن ان سے بھرا پڑا. ہاں وقتی طور پر دھوکا لگتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لوگ بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی مارکیٹیں بنائی. یہ قارون بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا تھا. قرآن میں فخرج فی قومی فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ. کاش یا اللہ فرعون کو جو آپ نے قارون کو شان شوکت دیا ہے، سواریا ہے، نوکر ہے، ہمیں بھی ایسا ملتا. لیکن جب کل زمین میں خزانوں کے ساتھ دنسایا گیا تو وہی لوگ پھر کہتے ہیں ہاں ہم تو غلط ہو گئے، یہ تو دکھی کی چیز تھی، بچایا نہیں ہے. ملک مال نہیں بچا سکتا ہے، بچانے والی ذات اللہ ہے. تو تبلیغ کے بنیادی نمبر جو ہے وہ یہ کلمہ ہے، اور ہم سب کے کلمے میں کمی ہے. مسلمان اس پر شکر ہے، یہ نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن کمی ہے. اور یہ کمی جو دور ہوگی وہ نقل و حرکت سے دور ہوگی. جیسے ایک پیالے میں 2 کپ 2 چمچے چینی ڈالو، چکو تو پھیکا نظر آتا ہے. بھائی تو اس میں چینی نہیں، بھائی 2 چمچے ڈالے ہیں ڈبل. انگلینڈ میں ہم تھے، وہ لوگ چینی سے بہت ڈرتے تھے. ہاں ہمارے ساتھ بڑا چمچا، وہ اتنا چینی. ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم پیدل چاہتے ہیں. چینی ہے لیکن چائے کیا ہے؟ پھیکی ہے. ایمان ہے لیکن پھیکا ہے. اخلاق پھیکے ہے، کردار صفات نہیں ہے. اس کو حرکت دے دو چمچے سے تو مٹھاس آئے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں وہ حرکت دیا جاتا ہے. یہ دیکھو بغیر اعلانوں کے، بغیر اخباروں کے ہزاروں کا مجمع، یہ نقل و حرکت کی برکت. یہ ہمارے بیان کی برکت نہیں ہے کہ ہم ادھر اچھے بیان کرتے اس لیے لوگ آئے ہیں. یہ تھوڑا سا، یہ تو آٹے کے برابر نقل و حرکت. اگر پوری امت نقل و حرکت میں آ گئی. میرے پیارے بھائیوں، اس مجمع میں بعض پڑے ہوئے حضرات سمجھ رہے ہیں کہ تبلیغ کا کام بس ویسے ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس سے کوئی کام بنے گا نہیں. لیکن خدا کی قسم یہ بڑے غلط فہمی میں ہے. صاف مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اسپیشلسٹ تھے اس دور کے. امت پریشان کیا ہوا اور پریشانی سے نکلی گی کیسے. پورا دین، میں بار بار یہ کہتا ہوں، مولانا یوسف رحمہ اللہ کا پورا دین جذبات پر دیا گیا. اگر جذبات مردہ ہو تو دین باری پتھر ہے. دین باری، دین پر چلنا ایسا ہے جیسے ایک یہ سفید ریش کو کہو کہ یہاں 2 من کا پتھر پڑا ہے، باہر نکالو. وہ پتھر کو بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا کہ ظالم میری صحت کو دیکھو، میں تو 5 کلو چیز نہیں اٹھا سکتا ہوں، بیمار آدمی. سمجھ میں آ گیا؟ اگر جذبات مردہ ہو تو دین باری پتھر ہے. اگر جذبات بن گئے تو دین ایک پھول ہے. کیا ہے؟ 80 سال کا بوڑھا بھی پھول کو اٹھا سکتا ہے جب خود چل سکتا ہے. یہ بہت گر کی بات ہے میرے پیارے. میری بات نہیں ہے، ہماری تو کوئی، ہم تو نقل کرنے والے، لیکن ہے بات یقیناً. ابھی پوری امت کے جذبات کیسے بنیں گے کہ امت کو دین پر چلنا آسان نظر آ جائے پوری دین پر. یہ ضعف ایمانی کی نشانی ہے کہ یہ حکم مشکل ہے. جو آدمی کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم مشکل ہے، سمجھو کہ اس کی ایمان میں بہت کمی ہے. اللہ نے احکامات ایسے نہیں نازل کیے جو انسان کر نہیں سکتا ہے. لیکن مریض آدمی تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ تو ایمان کے اعتبار سے مریض ہے. میرا ایک ماموں کے بستی میں ان کا کوئی پڑوسی تھا. میں چھوٹا بچہ تھا، وہاں گیا تھا تو وہ ملیشیا میں ملازم تھا. مجھے کہنے لگا پشتو میں، خوریا اے بانجھے، یہ
عشاء کی نماز پڑھنا میرے لیے ایسا مشکل ہے جیسے وہ پہاڑ 7 کلومیٹر لڑے تھا اس پہاڑ پر چڑھنا. یا اللہ 7 میل جانا پہاڑ پر چڑھنے سے عشاء کی نماز مشکل ہے. جذبات مردہ ہو تو دین ایسا مشکل نظر آئے. ابھی پوری امت کے جذبات کیسے بنیں گے کہ امت کو دین پر چلنا آسان ہو جائے اور اس میں کامیاب؟ اس کے لیے سبب جو ہے پھیرنا ہوگا. کتنوں کو؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو پھیرنا ہوگا. پھیرنے والوں کے دلوں میں آنے کی بات ہے کہ ان کے پھیرنے پر امت کے جذبات موجود. یہ پھیرنے کی برکت ہر جگہ مجمع ہے، مرکز ہے. جو دین کو مٹھانے والے ہیں وہاں مرکز ہے. امریکہ میں مرکز ہے، روس میں، جہاں بھی جاؤ مرکز ہے. یہ تو آٹے میں نمک کے برابر محنت ہے. اگر سارے مسلمان اس کام میں لگ گئے، یقین کر اللہ دنوں میں دنیا کا حالات بدلی. حالات چیزوں سے نہیں بدلتے، صحیح اعمال سے بنتے، اور صحیح اعمال دین کے محنت سے آتے. تو بنیاد کلمہ ہے اور یہ نام تبلیغ ہے. لوگ کہتے بھائی تبلیغ تو کافروں کو ہوتا ہے اور تبلیغ تو آدمی اپنا بن جائے تو ہوتا ہے. بھائی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ لوگوں نے تبلیغ نام رکھا، میں نے اس کا نام تبلیغ نہیں رکھا. اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان، جیسے پیالے میں چینی ہے اس کو حرکت دے دو کہ اس کا مٹھاس ظاہر ہو. وہی مسلمان ہے، پھر اس کے حالات بدلتے ہیں. ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کے ایسے. مولانا نذر الرحمان سے اللہ اس کو صحت ہے، ابھی رائے کا امیر ہے، اس سے اپنے کانوں سے سنا علماء کے بیان میں. جب ہم چیلے میں تھے فرماتے تھے کہ شیخوپورہ میں ایک تبلیغ والا بوڑھا آدمی ڈاکٹر کے پاس آیا. کس کے پاس آیا؟ ڈاکٹر کے پاس آیا. لوگ کڑے ہیں، ہاں بابا تمہاری کیا وہ تکلیف ہے؟ بابا نے کہا کہ میں تمہارے علاج کے لیے آیا. ڈاکٹر کو یہ بات بڑی ناگواری کی، میرے بے عزتی کی، لوگ بیٹھے ہیں میرا. اس بوڑھے کے آدمی کے ہاتھ میں 20 روپے تھے اس زمانے کے، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے. تو کھنچاؤ. بوڑھے سے وہ ڈاکٹر نے 40 روپے لی، وہ 20 روپے لیا اور وہ نے کھا لیا. ساتھی کو ایسے مٹھائی لے آؤ. بوڑھا چلا گیا. رات کو جب ڈاکٹر گھر چلا گیا تو خیال میں آیا بوڑھا آدمی تھا، پتہ نہیں ہے اس وقت 20 روپے پر بھی آٹا بھی ہو سکتا تھا. گھر میں آٹا نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، تم نے کیا ظلم کی. ایسا نہیں کہ بد دعا لگ جائے. عشاء کے بعد چلا گیا، اس بے بھائی کا دروازہ کٹکھٹایا. بابا نے جب سمجھا کہ ڈاکٹر ہے، اس نے کہا دروازہ نہیں کھولوں گا. اس نے کہا دروازہ کھولو، ہر بات ماننے کے لیے تھے. اوکے یہ وعدہ کرو کہ 4 مہینے لگاؤں گا. ہاں اس نے کہا لگاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. میری کیا ہے؟ داڑھی کے بارے میں پھر مجھے نہیں کہو. وہ میں لکھ کر کہوں گا کہ داڑھی آپ کی مرضی ہے، چھوڑتے ہوئے نہیں سے. وہ بھائی وہ 2 مہینے کے بعد ارادہ کیا. تو ڈاکٹر آدمی سچا تھا، 2 مہینے کے بعد نکل گیا. اللہ نے توفیق دی. جب رائے گڑھ میں اس کے 4 مہینے پورے ہونے والے تھے تو بابا شیخو پورے سے چلا گیا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کے کم از کم استقبال تو رائے گڑھ میں کرنا چاہیے. 4 مہینے کے لیے بھیجوا دیا. تو ڈاکٹر صاحب کی اتنی بڑی داڑھی تھی جو کہتا تھا کہ میں داڑھی نہیں چھوڑوں گا. اس کی بابا نے کہا میں تمہارے داڑھی منڈوانے آیا ہوں. اس نے کہا بابا ابھی یہ داڑھی لاکھوں کروڑوں پر بھی نہیں منڈوائی جا سکتی. ایمان اندر آ جاتا ہے تو پھر ہاں. تو میرے پیارے بھائیوں، دعوت ایمان بنانا سب فرض عین ہے. ہاں کتنا ایمان بنانا کہ آدمی کو حراموں سے روک دے اور فرائض پر کھڑا کر دے. آج ہمارا ایمان یقین کرو بہت دیندار لوگوں کا ایمان بھی حرام سے نہیں روک پاتا ہے. جھوٹ، غیبت، ایسا مزہ کرتا ہے غیبت کرنا، کسی مسلمان کی کمی بیان کرنا. دیندار لوگوں کے مجلسوں میں بھی کوئی اس کے پرواہ نہیں. میں نے ایک مرتبہ یہاں بیان بھی کیا تھا، عمرے پر گیا تھا 2016 میں. تو مغرب کے بعد نکلا، اللہ کی شان
ادھر ہمارا ایک دوست تھا ظفر گندل، بریگیڈیئر کرنیل تھا، پھر بریگیڈیئر بن گیا. وہ حکومت کی طرف سے ڈاکٹر بن کر کے مکے میں حکومت نے بھیجا تھا، وہاں فیملی کے ساتھ گیا. اس نے مجھے دیکھ لیا، ادھر ہمارے ساتھ سے روزی بھی لگاتا تھا، بہت تکڑا آدمی تھا تبلیغ میں. اس نے کہا کہ کل اسی جگہ پر عشاء کے وقت جمع ہو جائیں گے، عشاء کی نماز کے بعد میرے گھر میں جاؤ گے، کھانے کی دعوت ہوگی. ایک پاکستانی جرنیل ہے، ایک بریگیڈیئر ہے، اس کے کچھ انجینئر ہیں، ان کو بھی بلاؤں گا، تمہیں بھی لے کے جاؤں. کل وہی ہوا، وہ آیا، ہمیں لے کے گیا اپنے گھر. مکے میں حکومت نے گھر دیا تھا. آپ یقین کرو میرے پیارے بھائیو، خاص کر جو ہم اپنے آپ کو علماء سمجھتے یا تبلیغ والے، بہت ڈرنا چاہیے. تو وہ جو بریگیڈیئر تھا، یہ خود بھی بریگیڈیئر ریٹائر ہوا، ایک دوسرا بریگیڈیئر بیٹے کا تھا، وہ بھی تھا. انہوں نے اپنی نوکری کی جو باتیں تھی وہ شروع کر دی کہ وہ فلانا خبیث ایسا تھا، فلانا ایسا تھا. میں نے تھوڑا سا صبر کیا، لیکن برداشت نہ کر سکا کہ یہ مکے میں بیچارے آئے عمرے کے لیے اور غیبت کر رہے ایسے پاک زمین میں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وہاں تو اللہ کا قانون بدل جاتا ہے. بیت اللہ میں گناہ کا ارادہ بھی کرو، اللہ فرماتے ہیں ہم سے دردناک عذاب دیں. میں نے کہا یہ تو پاک جگہ میں آئے عمرے کے لیے اور لگے ہیں. میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب اس کا فائدہ کیا ہے کہ ابھی تو وہ ادھر ہے ہی نہیں، ان کی کمیاں بیان کرتے ہو. انہوں نے چھوڑ دو ان خبیثوں کا بیان کرنا چاہیے. قسم کھاتا ہوں جب رات کو سویا، میرے 2 بھائی ابھی دنیا سے چلے گئے، یہ جانتے تھے فضل کریمہ جی سے، اورنگزیب بھائی سے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی مرے ہوئے ہیں اور میں ان کے گوشت کھا رہا ہوں. ایک کا گوشت تھوڑا کھایا، پھر خواب میں احساس ہوا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، چھوڑ دیا. پھر جب اٹھا تو میں نے سوچا کہ وہ پہلا جب میں تھوڑا خاموش ہوا نا تو سننے والا بھی گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہے، تو میں بھی تھوڑا کھایا. لیکن جب منع کیا تو پھر وہ احساس ہوا. اللہ نے دیکھا، اور یہ تو قرآن میں وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ایک دوسرے کی کمی بیان نہ کرو، غیبت. تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنا بھائی مردہ ہو اور اس کے گوشت کھا رہا ہو. یہ تو ایسی چیز ہے، کتنا خبیث کمینہ حرکت ہے، اور اس کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایمان کی کمی ہے. بریک نہیں ہے ایمان. اتنا ایمان بنانا فرض عین ہے ہر مسلمان پر کہ وہ حرام سے روک دے اور فرائض پر کھڑا کرے. یہ ہے نہیں آدمی. تو یہ تبلیغ جو ہے میرے پیارے بھائی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لوگ ایمان کو قائم سمجھ کر کے اوپر کے تعمیر کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. لیکن ہماری نزدیک امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ان کی دلوں میں ایمان کی روشنی، اور ایمان آتا ہے دعوت سے. ایمان آتا ہے پکی بات. ہر زمانے میں نبیوں نے کی دعوت سے ایمان آتا ہے. ہاں، اور ایمان کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اللہ کو انتہائی پسند ہے. یہ عزم کرو میرے پیارے بھائی، ادھر آتے ہو کہ جتنا بس میں ہو نبی کے خلاف نہ کرو، نبی کی طریقوں کے خلاف نہ کرو. حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دیوبند کے بہت بڑے شخصیت گزرے، وہ کہتے ہیں ہر ہفتے میں امت کے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں، اور نبی کے زخم دل پر زخموں پر نمک چڑک رہا ہے جو خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے. وہ نبی جو ہمارے لیے کتنا رویا ہے. غیروں کے طریقے پسند ہے. شادی کرنا ہے جیسے فلانے کریں گے، لباس، صورت، بال بنانا. نبی علیہ السلام نے تو ایک بچہ تو معصوم ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، بال دیکھے تھوڑا چھوٹے تھے، باز چھوٹے باز لمبے، فرمایا یا تو سارا کو صاف کر دو یا سارا بڑا ہو، کچھ چھوٹے کچھ بڑے. ابھی ایسا میں اردن میں تھا، ابھی پاکستان میں تو اتنا نہیں، لیکن ابھی آہستہ آہستہ میرا دل جل رہا تھا. عرب ہے، آدھا سر نیچے سے ختم کیا اور ادھر آدھا ہے، جانور محسوس ہوتا ہے. لیکن انسان ابھی انسانیت پسند نہیں کرتا ہے، جانور بنانا اس کو پسند ہے. خواہش میری دل
ख्वाहिश को जब दीन के ताबे नहीं बनाएंगे, नबी ने फरमाया है ला युमिन अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन, वो कभी ईमान का उम्मीद न रखे, वो ईमान वाला नहीं है जिसकी ख्वाहिश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के ताबे नहीं, ख्वाहिश पर चलता है। मुसलमान फिर तू कैसे है? पता है कि ये नबी का तरीका नहीं है, तू मुसलमान है। बहुत बड़े शख्सियत ने, अशरफ अली थानवी हकीम उल उम्मत, उसका किस्सा मौलाना अब्दुल हक साहब कोड़ा हटक, ये भी मामूली आदमी नहीं है, देवबंद के आलिम, इसने दावत हक में नकल किया है कि मक्के में एक आलिम था, मक्के में एक आलिम था, किताब के हवाले से मैंने बताया उस, और बड़े शख्सियत तानवी साहब से नकल किया है। उसका इंतकाल हो गया, तो इंतकाल के बाद वो फरमाते हैं कि वहाँ मक्के में 3-4 साल के बाद वो जगह तंग है, हड्डियों को अलहदा करके दोबारा और दफन करते हैं। तो उस आलिम की कब्र को जब खोदा, मालूम था उसमें एक हसीन नौजवान लड़की पड़ी हुई थी, बिल्कुल सही। तो वहां लोग तमाशे के लिए, फ्रांस से एक मुसलमान है, उसने पहचाना ये तो फ्रांस की मेम है, मेरे हाथ में छुप के मुसलमान हो गई। हज के बाद वहां चला गया, मालूम हुआ कि वो भी इंतकाल कर गई। जब रात को जाकर उसका कब्र मालूम किया तो वो आलिम वहां फ्रांस में पड़ा। कई साल बाद आया, इस आलिम के घर वालों से पूछा गया कि इसका क्या किरदार था बावजूद इल्म के। वो कहते ये ईसाइयों का एक तरीका पसंद करता कि ईसाई मजहब अच्छा है, इसमें रात को जनाबत हुए तो गुस्ल की जरूरत नहीं है। ये मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपने तरफ से नहीं कहता हूँ, बहुत बड़े उलमा के मौलाना अब्दुल हक साहब ने लिखा है। ये तो अल्लाह ने एक को हमें दिखाया इबरत के लिए, पता नहीं है कितने हजारों मुसलमानों की लाशें अभी गोरों के कब्रों में पड़ी हुई, वो तो क़यामत में पता चले कि उनके तरीके को मुसलमान पसंद करे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नूरानी तरीके, दुनिया आखिरत की कामयाबी वाली तरीके से। अभी ये दीनदार घरानों में छोटे बच्चों के आस्तीन नहीं है, आधा लिबास पहनाते, अभी से नंगा होने का वो आदत बनाते, कोई इसको गुनाह भी नहीं समझ। स्कूलों में ऐसा गैर शरई लिबास किया करे, ऐसा स्कूल है भाई, इसमें कोई फर्ज है दूसरे में दाखिल कर, लिबास का असर होता है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब पाकिस्तान के मुफ्ती आजम गुजरे कराची, उसने लिबास पर बात किया। एक बड़े अफसर ने कहा हजरत लिबास ही क्या होता है? वो मुझ जैसे नहीं, वो तो मुफ्ती आजम थे। उन्होंने कहा हजरत कल जब आप दफ्तर में पर चले जाएं तो अपनी बीवी का नमाज पढ़ करके जाओ, पता चलेगा लिबास से कुछ होता है या नहीं होता है। अल्लाह को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज पसंद है। कोशिश करो मेरे प्यारे भाइयों, तबलीग में जब नबी लगे हो तो सुन्नतों का वो ऐसे बरकतों वाले हदीस है बेतवारा हिमिया, मन वाज़ब अला सुन्ना अकरमहुल्लाह अला अर्बा खिसाल, जो सुन्नतों का एहतमाम करेगा अल्लाह पाक 4 चीजें देगा। अल मोहब्बतु फी कुलूबिल बररा, नेक लोग तुम्हारे साथ मोहब्बत करेंगे। जिस इंसान की जिंदगी सुन्नतों के मुताबिक होगी उसके नेक लोग उसके साथ। वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, फासिक फाजिर लोग भी दीन लोग तुम्हारे आगे नहीं ठहर सकेंगे। वसिक़तु फी दीन वसिअतु फी रिज़्क़, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को खोल देगा, रिज़्क़ की तंगी भी यहां दूर होने का वादा। वसिक़तु फी दीन, दीन में पुख्तगी नसीब हो। और इंसान अपने, देखो इंसान चीजों को बनाता है लेकिन अपने आप को बनाने का जब तक इंसान नहीं बन जाएंगे ना, हालात नहीं बदले। मौलाना अहमद साहब इस्लामाबाद इज्तिमा में बयान कर रहे थे, नवाज शरीफ की हुकूमत थी पहले, तो लोग उलमा इसके खिलाफ बातें कर रहे कि ये ऐसा कर रहा है। तो मौलाना अहमद साहब ने इज्तिमा में फरमाया भाई फिरआउन को हटाओगे शद्दाद आएगा, शद्दाद को हटाओगे नमरूद आएगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे हालात नहीं बदल सकते। ये कुरान का आयत है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह पाक
کسی قوم کے حالات کبھی بھی درست نہیں کرتے جب تک وہ اپنے اعمال کو درست کرنے میں نہ لگ جائے. دوسری چیزوں سے اس کے حالات قرآن بتا رہا ہے. جو دوسری چیزوں سے درست کرنے کے چکر میں وہ قرآن کو نہیں مان رہا ہے, وہ اللہ کی بات کی کوئی قیمت اس کی دل میں نہیں کہ ایسا ہو جائے تو پھر حالات قرآن بتا رہا ہے, اللہ بدلتی نہیں ہے. اور جب اللہ حالات درست نہیں کرا کون کر سکتے؟ حالات تو اللہ بگاڑتا ہے, بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَنَّهُ هُوَ عربی گرامر میں عجیب ہے یہاں عربی جاننے والے. وَأَنَّ میں کتا ہوا ضمیر ہوا أَضْحَكَ وہی ہنساتا ہے وہی رولاتا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے خوشیاں لانے والا اور پریشانیاں لانے والا اور خوشیاں لانے والا سوائے ایک اور اللہ کے لانے کا ضابطے ہیں, احکامات کا راستہ اللہ پاک کی طرف سے خیر کے فیصلے آتے ہیں. تو نماز انسان کو بننے میں بہت بڑا دخل ہے. آدمی اپنے آپ کو بننا شروع کرے. یقین کرو یہ بات آج توجہ سے سنو کہ میں نیک بن جاؤں, وہ نماز پر زیادہ محنت کرے. ایک بزرگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ 1000 پیر اور مرشد انسان کی وہ اصلاح نہیں کر سکتے جو بنی ہوئی نماز کر. یہ چند چیزیں تو میں اپنا بھی کر رہا ہوں, تم کو بھی بتا رہا ہوں. میرے جو اپنا معمول ہے نماز میں 2-3 چیزیں. ایک تو میرے پیارے بھائیوں مجھے بڑا بعض جگہ اماموں کے پیچھے بھی نماز پڑھتا, رکوع سے اٹھتا ہے فوراً نیچے چلا جاتا ہے. ایک تسبیح کے مقدار کھڑا ہونا واجب ہے, دوسرے مذہبوں میں فرض ہے. تھوڑا ٹھہرنا, دونوں سجدوں کے درمیان ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم جتنا ٹھہرنا حنفی مذہب میں واجب ہے. واجب جب رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب, بھول کر تو سجدہ سوا. اور باقی 3 مذاہب میں فرض ہے. اور یہ چیز بہت مزہ آئے گا نماز میں, رکوع میں سجدے میں تسبیح پڑھتے ہوئے توجہ سے